ہندوستان کی روحانی تاریخ میں اسلام اور ہندو مت کے درمیان ایک خوبصورت ہم آہنگی دیکھی گئی ہے، جس کی سب سے روشن مثال صوفیاء کرام کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ صوفی شاعروں نے اپنی شاعری میں شری کرشن کو ایک علامت یا استعارہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ انہیں ایک ایسے محبوب کے طور پر پیش کیا ہے جس کی تلاش میں روحانی سالک یعنی صوفی ہمیشہ سرگرداں رہتا ہے۔ کرشن کی شخصیت کو ایک دیوتا کے طور پر نہیں بلکہ عشق حقیقی کے مظہر کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ صوفیہ نے اپنی شاعری میں کہیں کرشن کا لفظ استعمال کیا تو کہیں ان کی علامت بانسری کا استعمال کیا ہے۔ جن شاعروں نے شری کرشن کو اپنی شاعری کا محور اور مرکز بنایا ان میں امیر خسرو، پنڈت چندر بھان برہمن، ملک محمد جائسی، رس خان، عبد الرحیم خان خانہ، مولانا حسرت موہانی، شاہنامہ اسلام کے خالق حفیظ جالندھری اور شاعری اسلام محسن کاکوروی شامل ہیں۔ محسن کاکوروی نے اپنے ایک نعتیہ قصیدہ میں کہا ہے: سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل، گھر میں اشنان کریں سر و قدانے گوکل، جا کے جمنا پہ نہانا بھی ہے ایک طول عمل۔ اسی قصیدہ میں ہے: سمت کاشی سے گیا جانب متھرا بادل، برج میں آج سرے کشن ہے کالا بادل، خوب چھایا ہے سرے گوکلو متھرا بادل، رنگ میں آج کنہیا کے ہے ڈوبا بادل۔ شری کرشن ہندو روایت میں ایک مرکزی اور انتہائی محبوب شخصیت ہیں، جو نہ صرف ایک دیویہ کردار رکھتے ہیں بلکہ رادھا کے ساتھ ان کے عشق کی کہانی ہندو مت کے بھکتی ادب کا دل ہے۔ صوفیہ نے اس عشق کو روح اور رب کے درمیان تعلق کی علامت کے طور پر دیکھا ہے۔ رادھا کی کرشن کے لیے تڑپ صوفی ادب میں عاشق کی محبوب حقیقی کے لیے بے قراری کی طرح بیان کی گئی ہے۔ ایک صوفی شاعر اوگھٹ شاہ وارسی کہتے ہیں: میں پاپن سن بانسریا گئی کرشن کے پاس، باہ گہے من موہ لیا اور کین دھرم کی ناس، من متھرا دل دوار کا سیوا کروں دن رین، نس دن اوگھٹ ملے گوسائیں ہوا جنم کا چین۔ صوفیہ کے ہاں کرشن کی بانسری ایک خاص علامت رکھتی ہے۔ بانسری میں کوئی گرہ نہیں ہوتی، وہ خالی ہوتی ہے۔ جیسے صوفی سالک کو اپنے آپ کو نفس سے خالی کرنا پڑتا ہے تاکہ محبوب کی آواز اس میں سما سکے۔ کرشن کی بانسری جو گوپیوں کو مسحور کرتی ہے، صوفی ادب میں اللہ کی پکار کی علامت بنتی ہے، جو عاشق کو دنیاوی بندھن سے آزاد کر کے فنا فی اللہ کی جانب لے جاتی ہے۔ حفیظ جالندھری کے مطابق بنسی میں جو لے ہے، نشہ ہے نہ میں ہے، کچھ اور ہی شے ہے، ایک روح ہے رقصاں، ایک کیف ہے لرزاں، ایک عقل ہے مدہوش، ایک ہوش ہے مدہوش، ایک عقل ہے میں نوش، ایک خندہ ہے سیال، ایک گریہ ہے خوشحال۔ کئی صوفیاء کرام نے کرشن کو مرشد کے طور پر پیش کیا ہے۔ جس طرح کرشن نے ارجن کو گیتا میں دھرم کا راستہ دکھایا، اسی طرح صوفی مرشد اپنے مرید کو عشق حقیقی کی راہوں پر گامزن کرتا ہے۔ کرشن کی تعلیمات کو صوفیہ نے باطنی معرفت کا دروازہ سمجھا۔ صوفیہ کے کلام میں کرشن کا ذکر اس بات کا ثبوت ہے کہ لٹریچر اور روحانیت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ صوفی شاعروں نے کرشن کو انسانی دلوں کو جوڑنے والے ایک پل کے طور پر استعمال کیا ہے۔ مولانا حسرت موہانی کے مطابق متھرا کے نگر ہے عاشقی کا، دل بھرتی ہے آرزو اسی کا، ہر ذرے سرزمین گوکل
دارا ہے جمال دلبری کا، برسانہ و نند گاؤں میں بھی دیکھ آئے ہیں جلوہ ہم کسی کا، پیغام حیات جاویداں تھا ہر نغمہ کرشن بانسری کا، او نور سیاہ یا کہ حسرت سرچشمہ فروغ آگہی کا۔ صوفیہ کے کلام میں شری کرشن کی موجودگی نہ صرف ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی مظہر ہے، بلکہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عشق اور معرفت کا راستہ ہر مذہب، ہر شخصیت اور ہر علامت سے ہو کر گزرتا ہے، چاہے وہ کرشن ہو یا قلندر، رادھا ہو یا رابعہ۔ حضرت کہتے ہیں کچھ ہم کو بھی آتا ہو کہ حضرت کرشن، عقلی میں عشق آپ کے زیر قدم ہے خاص، حسرت کی بھی قبول ہو متھرا میں حاضری، سنتے ہیں عاشقوں پہ تمہارا کرم ہے خاص۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کو بھیجنا نہ بھولیں۔